سانحہ سوات میں پولیس کی بھی غفلت سامنے آ گئی۔ سانحہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف۔ ناظرین، آپ کو ہم خبر دیں، 27 جون کو سوات واقعے کے صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی۔ دفعہ 144 کے تحت پابندی کے باوجود سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 106 FIRs کا اندراج کیا گیا۔ صرف 14 FIRs پولیس نے اور باقی اسسٹنٹ کمشنرز نے درج کی تھی۔ خبر آپ کو دیں، سانحہ سوات میں پولیس کی بھی غفلت سامنے آ گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی جانب سے غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ 27 جون کو سوات واقعہ پیش آیا، جس کے صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی، مگر دفعہ 144 کے تحت پابندی کے باوجود سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 106 FIRs درج کی گئیں۔ 14 FIRs کا اندراج پولیس جبکہ باقی تمام اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے کیا گیا۔ سوات میں سیاحوں کی تعداد کے مقابلے میں پولیس کے FIRs بہت ہی زیادہ کم ہیں۔ پولیس ہوٹلوں کو حفاظتی ہدایات جاری کرنے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل جو واقعہ پیش آیا، 27 جون کو سوات واقعے کی صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی، جبکہ پولیس کی جانب سے سیاحوں کو دریا میں جانے سے نہیں روکا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اہم خبر کے حوالے سے انکوائری رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ محکمہ پولیس کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ سانحہ سوات میں پولیس کی غفلت بھی سامنے آ گئی۔ 27 جون کو پیش آنے والے واقعے میں صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی، مگر دفعہ 144 کے تحت پابندی کے باوجود بھی سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ ہم خبر ہے آپ کو دے رہے ہیں، رپورٹ میں سفارش بھی کی گئی ہے کہ جلد سے جلد قانون اور ضوابط میں خامیاں دور کرنے کے لیے نیا نظام وضع کیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیں گے بیورو چیف پشاور محمد نعیم سے۔ جی محمد نعیم، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سانحہ سوات پولیس کی غفلت سامنے آئی ہے۔ سانحہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 27 جون کو سوات واقعے کی صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی۔ دفعہ 144 کے تحت پابندی کے باوجود سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر 106 FIRs درج ہوئی ہیں۔ صرف 14 FIRs پولیس نے درج کی ہیں، جبکہ باقی اسسٹنٹ کمشنر نے درج کی ہیں۔ سوات میں سیاحوں کی تعداد کے مقابلے پولیس کی FIRs انتہائی کم ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ پولیس ہوٹلوں کو حفاظتی ہدایات جاری کرنے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 7,000 اہلکار ہونے کے باوجود واقعے کو روکنے کے لیے پولیس پہلے اور بعد میں کوئی اقدامات نہ کر سکی۔ رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ سوات پولیس کی غفلت اور دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رپورٹ میں یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ جلد سے جلد قانون اور ضوابط میں خامیاں دور کر کے نیا نظام وضع کیا جائے۔ دریا کنارے موجود عمارتوں اور سیفٹی کے لیے نیا ریگولیٹری فریم ورک نافذ کیا جائے۔ پولیس کی گاڑیوں سے اعلانات کے ذریعے عوام کو خبردار کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹورزم پولیس کے درمیان رابطے کا جو نظام ہے وہ قائم کیا جائے۔ مونسون اور دیگر موسمی صورتحال میں دریا کے کنارے سیاحتی مقامات کی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ رپورٹ میں یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ پولیس شہریوں کے لیے آگاہی مہم میں سول انتظامیہ کی مدد کرے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حوالے سے رپورٹ مانگی تھی اور یہ رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں پولیس کی کوتاہی سامنے آئی ہے۔ جی اچھا نعیم، ظاہر ہے دفعہ 144 کے باوجود بھی جو سیاح تھے وہ دریا کی جانب رخ کر رہے تھے اور پولیس کی موجودگی کے باوجود بھی جو تھا ان کو نہیں روکا گیا، تو اب جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کیا کوئی قانونی کارروائی ہے جس کا آغاز کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ رپورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے اور اس میں پشاور ہائی کورٹ کے احکامات بھی جاری ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوتاہی ہوئی ہے، جہاں پر غفلت ہوئی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی ہے۔ تو اس حوالے سے بعض افسران کو نکالا بھی گیا ہے۔ بعض افسران کے خلاف کارروائی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی حکومت پر اس واقعے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر تھا اور علی امین کنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس تمام پروسیس کو دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افسران کو نکالا گیا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے خلاف بھی
कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस के जो अफसरान हैं उनको भी हिदायत इस हवाले से जारी की गई है कि जहां पर कोताही हुई है वहां पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ऐन मुमकिन है कि जल्द से जल्द इसमें अहम जो कार्रवाई है वो सामने आए और पुलिस को जो गफलत बरती है उस पर उसका खमियाजा भुगतना पड़े। जी अच्छा, नहीं माजी में भी इस तरह के वाक़यात जो है वो हुए हैं, और क्या कोई आगाही मुहिम का आगाज़ हुआ? कैसे यकीनी बनाया जा रहा है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा सान्हा पेश ना आए? देखिए जी, माजी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं। कभी डॉली लिफ्ट लटक गई है, तो कभी स्वाद पेश आया है, तो कभी कोई वाकया पेश आया है, और अब भी इस तरह के वाकयात पेश आते जा रहे हैं। और हमेशा ये बात सामने आई है कि जिस वक्त वाकयात पेश आते हैं उस वक्त इंतजामिया भी सोई होती है, पुलिस भी सोई होती है, हुकूमत भी सोई होती है। जब वाकया पेश आ जाता है तो उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि कार्रवाइयाँ होंगी। ये कार्रवाइयाँ जो है वो 12 जानों का मुतबादिल नहीं हो सकती। किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुअत्तल हो जाएगा, दोबारा उसी जगह पर बहाल हो जाएगा, उससे बेहतर जगह पर बहाल। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो है ये सिर्फ बराए नाम है। जब तक ऐसे इकदाम रोकने के लिए अमली इकदाम नहीं उठाए जाते, जिस तरह के अब ऑपरेशन शुरू हुआ है स्वात के जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर, और खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी दरिया किनारे आबादियाँ की गई हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए गए। अगर इस तरह के ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं, कोई सियासी मुदाखलत इसमें नहीं होती, तो इसको हम एक कार्रवाई कह सकते हैं कि स्वात वाक़े के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई और नशेबी इलाकों से तजावीज़ात हटाई गई। तो ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ जब होंगी और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी, कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, कोई हुकूमती मुदाखलत नहीं होगी, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि आइंदा इस वाक़े से बचा जा सकता है। लेकिन वक्ती तौर पर ऐलानात हो जाएं, वक्ती तौर पर कार्रवाइयाँ हो जाएं, 2-4 अफसरों को इधर उधर कर दिया जाए, तो ये कार्रवाई कभी भी इसको ये ना समझा जाए कि ये आइंदा किसी वाक़े का पेशखैमा साबित नहीं होगी। जब तक फुल फ्लैश कार्रवाई नहीं होती उस वक्त तक इन वाक़यात से बचने का मुमकिन नहीं। जी ठीक है मोहम्मद नईम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन